بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, today we will discuss curriculum development in Pakistan. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تعلیم کسی بھی قوم کی تعمیر میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے. وفاقی وزارت تعلیم ریاست کی نظریاتی بنیادوں کی حفاظت، اس کی یگانگت اور اس کے قومی ربط میں اہم کردار ادا کرتی ہے. وفاقی وزارت تعلیم کی ذمہ داریوں میں نصاب سازی، سلیبس کا تعین، اس کی پلاننگ، پالیسی میکنگ اور ایجوکیشن سٹینڈرڈ کا قائم کرنا شامل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پاکستان میں کریکولم ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ پروسیس کے بارے میں پڑھیں گے. عزیز طلبہ، سامنے دی گئی ڈایاگرام میں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ان پاکستان کو واضح کیا گیا ہے. فیڈرل کریکولم ونگ کے زیر انتظام صوبائی بیورو آف کریکولم کام کرتا ہے. صوبائی بیورو آف کریکولم کا کام فارمیشن آف پروونشل کریکولم ہے، یعنی صوبائی سطح پر نصاب سازی. صوبائی سطح پر نصاب سازی کے ساتھ ساتھ پریپریشن آف پریلیمینری ڈرافٹ، یعنی ابتدائی طور پر نصاب کا ڈرافٹ یہ ادارہ تیار کرتا ہے اور پھر فیڈرل کریکولم ونگ کو بھجوا دیتا ہے. فیڈرل کریکولم ونگ نیشنل کریکولم کمیٹی بناتا ہے اور نیشنل کریکولم کمیٹی اس نیشنل کریکولم ونگ کی طرف بھیجے گئے ڈرافٹ کا جائزہ لیتی ہے. نیشنل کریکولم ڈرافٹ پروویژنل بیورو آف کریکولم کو اور ادر بورڈ ایجنسیز کو بھیجا جاتا ہے. بورڈ آف ادر ایجنسیز اور پروونشل بیورو آف کریکولم مل کر اس ڈرافٹ پر کام کرتے ہیں اور فیڈرل کریکولم ونگ کو بھجواتے ہیں. فیڈرل کریکولم ونگ ان کی روشنی میں نیشنل کریکولا کا تعین کرتا ہے، یعنی قومی نصاب بنایا جاتا ہے. یہ قومی نصاب پھر پروونشل بیورو آف کریکولم کو بھیجا جاتا ہے. اسی طرح بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کو بھجوایا جاتا ہے. پروونشل بیورو آف کریکولم اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، ان دونوں کے تعاون سے پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ کتابوں کی اشاعت کا کام کرتا ہے. عزیز طلبہ، نصاب سازی کے عمل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے ڈیولپنگ آبجیکٹیوز، یعنی مقاصد کا تعین کرنا. مقاصد نیشنل ایجوکیشن پالیسی ان کا تعین کرتی ہے. اسی طرح نیشنل لیول کے سیمینارز میں ان مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے. فورمز آف ریسرچ اسٹڈیز، انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین، ان چاروں کے تعاون سے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کو مرتب کیا جاتا ہے. عزیز طلبہ، اب ہم ہائر ایجوکیشن لیول پر کریکولم ڈیولپمنٹ کا مختصر سا جائزہ لیں گے. سن 1973 کے آئین میں گورنمنٹ نے تعلیم کو مرکزی اہمیت دی. فیڈرل گورنمنٹ نے کریکولم، ٹیکسٹ بک بورڈز، پالیسی پلاننگ اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کی ذمہ داری لی. دسمبر 1976 میں فیڈرل گورنمنٹ نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، جسے اب ہائر ایجوکیشن کمیشن کہا جاتا ہے، اس ادارے کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ملک میں بیچلر لیول کے نصاب کی ریویژن پر کام کرے. ہائر ایجوکیشن کمیشن یا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ڈگریز، سرٹیفکیٹس، ڈپلوما کی لک آفٹر کرتا ہے اور یہ ڈگریز سرٹیفکیٹس کالج، یونیورسٹی کی سطح پر دیے جاتے ہیں اور ایچ ای سی کے انڈر دوسرے ادارے بھی ڈگریز اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ان پروگرامز کی دیکھ بھال ہائر ایجوکیشن کمیشن کرتا ہے. یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کمیٹی کی 45ویں میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہر 3 سال کے بعد تمام مضامین کے نصاب کا جائزہ لے گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ریویو اینڈ ریوائز کے طریقہ کار کو استعمال کیا تاکہ کریکولم کی ڈیولپمنٹ میں کام کیا جا سکے، اور اس کا بنیادی مقصد نصاب کو اپ ڈیٹ کرنا اور ان کی کوالٹی کی یقین دہانی کرانا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جب نصاب ڈیزائن کر لیے جاتے ہیں تو انہیں پرنٹ کرایا جاتا ہے اور یونیورسٹیز اور دیگر اداروں کو اڈاپٹ کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے. کمپیٹنٹ اتھارٹی کی منظوری کے ساتھ ہی یہ کام عمل میں لایا جاتا ہے.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو پاکستان میں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔